کافی سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک شفٹ کی بجائے 2 شفٹوں میں رکشہ چلانا چاہیے۔ مالک اس تجویز پر بہت خوش ہوا کیونکہ دوست محمد رکشے کو اپنی روزی سمجھ کر اس کی قدر کرتا تھا، جبکہ دوسری شفٹ والا ڈرائیور رکشے کو اپنی مہارتوں کے اظہار کا واحد ذریعہ سمجھتا تھا۔ لہٰذا اگلے ہی دن سے دوست محمد کو دونوں شفٹوں کے لیے رکشہ مل گیا۔ اس وقت تک وہ نشہ کرنے والوں کو دل سے برا سمجھتا تھا۔ وہ جب بھی کسی اڈے پر کھڑا ہوتا اسے 2-4 ڈرائیور ہلکا بنائے چرس بھری سگریٹوں کے دم لگاتے نظر آتے، مگر وہ دعوت ملنے کے باوجود کبھی ایسی کسی محفل میں شریک نہیں ہوا۔ مگر جب پہلا دن ڈھلا اور اسے سیٹ پر بیٹھے شہر کی سڑکیں ناپتے شام ہو گئی تو اس پر تھکان طاری ہونے لگی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ سواری اتار کر رکشہ گھر لے جا کر کھڑا کر دے، دل کھول کر نہائے، پھر چائے پی کر بستر پر دراز ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ وہ رش کا وقت تھا۔ حالی رکشہ گلی سے نکل کر جو ہی سڑک پر آتا، بہت سے ہاتھ اسے روکنے کے لیے بے تابانہ فضا میں ہلنے لگتے۔ انہیں نظر انداز کر کے اسے حالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑتا کیونکہ مالک کو 2 شفٹوں کی دگنی رقم دینی تھی جو اس وقت بمشکل ہی پوری نکلتی۔ نیو ٹاؤن کی سواری اتار کر وہ سیدھا جمشید روڈ پر ہو لیا اور پھر اس نے ڈرتے ڈرتے ایک پان والے سے بنی بنائی 2 سگریٹیں خریدیں، ان میں سے ایک سلگا کر رکشہ سٹارٹ کیا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سگریٹ ختم کرنے سے پہلے ہی اسے اپنے وجود میں توانائی سے ابھرتی محسوس ہوئی، جیسے وہ تازہ دم ہو گیا ہو۔ ذہن بالکل خالی تھا اور اس خالی پن میں سرور کی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوسری سگریٹ سلگا لے، لیکن کیپری سینما سے سواریاں مل گئیں جن کی موجودگی میں وہ بدبودار سگریٹ نہیں سلگانا چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ چرس کا عادی ہوتا چلا گیا۔ سنگل شفٹ میں گھر کا خرچہ پورا کرنا مشکل تھا اور چرس کے بغیر ڈبل شفٹ کی ڈیوٹی ناممکن تھی۔ لہٰذا اس سمجھوتے کے تحت گھر کی گاڑی بھی مزے سے چلنے لگی اور وہ خود فروشی کے ایک لذت انگیز احساس میں ڈوبا رہنے لگا۔ لیکن چند روز پہلے اس نے باری باری کئی ٹھکانے چھانے مگر چرس کہیں سے نہ مل سکی۔ سویرے ہی سے اس کا بدن ٹوٹنے لگا، بار بار معدے میں کڑک چائے کی پیالیاں ڈیلنے کے باوجود جمائیوں پر جمائیاں آتی رہی، آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا وجود ادھورا رہ گیا ہو۔ اس دن اپنی روایتی نرم ہوئی کے باوجود کئی سواریوں سے اس کی توں تکاں ہوئی اور ایک سے ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ دوپہر ہوئی تو وہ اپنے ذہن پر گرفت کھو چکا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر اور سڑک پر رہا تو کسی کو کچل دے گا یا کوئی بس اس پر سے گزر جائے گی۔ وہ سخت بیزاری اور جھلاہٹ کے عالم میں گھر لوٹ آیا۔ شوہر کے خلاف معمول جلد گھر لوٹ آنے پر بیوی نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ازدواجی تفضیلات سے کام لینا چاہا تو وہ بھڑک اٹھا۔ کھانا کھایا تو اس میں مرچیں تیز اور نمک کم محسوس ہوا۔ آخر گھر کے سارے محاذوں پر سکوت طاری کرانے کے لیے وہ بستر پر گر گیا۔ اس کے لیے وہ چند روز زندگی کے بدترین دن تھے۔ ہر روز وہ سوچتا کہ قوت ارادی سے کام لے گا، پورے وقت رکشہ چلائے گا، لیکن شہر کے ہنگاموں میں آتے ہی اس کے اعصاب انتشار کا شکار ہو جاتے۔ اس سے 2 چھوٹے موٹے حادثے بھی ہوئے مگر چرس کے بغیر وہ آدھے دن سے زیادہ کام نہ کر سکا۔ جمع پونجی سے رقم ملا کر مالک کو اس کا حصہ ادا کرنا پڑا کیونکہ اپنی ساری پسند اور ناپسند کے باوجود وہ ادھار سے سخت نفرت کرتا تھا۔ پھر ایک دن دوست محمد کے ترسے ہوئے کانوں نے ایک ٹھکانے پر امید کا پیغام سنا۔ چرس تو نہیں تھی لیکن ہیروئن مل سکتی تھی۔ وہ مہنگی تھی مگر اثر بھی اس کا 2 اچھا تھا۔ دوست محمد نے جیب سے نوٹ نکال کر دکاندار کے حوالے کیے اور پڑیا لے کر وہاں سے چل آیا۔ اسے بھوری رنگ کا وہ حیرت ناک سفوف سگریٹ کے ذریعے استعمال کیا تو زبان پر گھلتے ہوئے لطیف ذائقے کی پراثر مقناطیسی لہریں اپنے رگو رپے میں کوندتی محسوس ہوئیں اور پھر وہ تیزی سے خود کو تندرست اور توانا محسوس کرنے لگا۔ اس کے اعصاب پر چھائی ہوئی کولہت یوں صاف ہو گئی تھی جیسے تیز برسات نے مکان کی در و دیوار سے برسوں کی جمی ہوئی گرد دھو ڈالی ہو۔ ہیروئن چرس کے مقابلے میں مہنگی ضرور تھی لیکن دوست محمد کو استعمال میں سستی محسوس ہوئی۔ اصل میں وہ نہایت تیز تھی۔ دوست محمد کا خیال تھا کہ اگر قریب المرگ آدمی بھی اس کی ایک پڑیا لیتا تو ایک بار پھر پھریری لے کر انوکی یا محمد علی باکسر تک سے بھیڑ جانے پر تل جاتا۔ پھر چند روز کے بحران کے بعد بازار میں چرس کی بھرمار ہو گئی لیکن دوست محمد ہیروئن ہی خریدتا رہا جو اسے آزادی، صحت مندی اور توانائی کے سرور انگیز تصور سے مالا مال کر دیتی تھی۔ مگر اس کی یہ عیش کوشی زیادہ دن جاری نہ رہ سکی۔ صبح سویرے سے وہ گولی مار سے رکشہ لے کر نکلا تو ایک گلی کے نکڑ پر جناح ہسپتال کی سواری مل گئی۔ صبح کا وقت تھا، سڑکوں پر زیادہ ٹریفک نہیں تھا، لہٰذا وہ دل کھول کر رکشہ بھگانے لگا تاکہ اس سواری کو اتارنے کے بعد کالا پل کے علاقے سے ہیروئن کا تازہ کوٹا خرید سکے۔ پچھلے دنوں میں اس نے شہر میں ہیروئن ملنے کے کئی ٹھکانے دریافت کر لیے تھے لیکن کالے پل یا جیل روڈ کے علاوہ کہیں سے خریدنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔
بیچنے والے اپنے جانے پہچانے گاہکوں کو یا ان کی سفارش پر نئے قابل اعتماد لوگوں کو ہی ہیروئن بیچ رہے تھے۔ چرچ کی طرح اس نشے تک ہر کس و ناقص کی رسائی ناقص نہیں تھی۔ اس دن شاید دوست محمد کے ستارے گردش میں تھے، کیونکہ جو ہی وہ تیز رفتاری سے نمائش کا چراغا گھمانے لگا، اچانک اس کی نگاہ سڑک پر گرے ہوئے موبل آئل پر پڑی، جو شاید کسی گاڑی وغیرہ سے گرا تھا اور کافی بڑے رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔ دوست محمد نے بریک پیڈل پر پاؤں رکھ کر رفتار کم کرنے کی کوشش کی، ساتھ رخ بدل کر چکنی سڑک سے بچنا چاہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور رکشہ ایک پل میں کلا بازی کھا کر گھسیٹتا ہوا چوراہے کی منڈیر سے جا ٹکرایا۔ رکشہ پلٹتے ہی دوست محمد اچھل کر دور جا گرا تھا، مگر سوار آہنی پایوں اور کینوس کے مضبوط جال میں پھنسا ہوا تھا۔ دوست محمد نے اٹھ کر رکشے کے پچکے ہوئے ڈھانچے میں پھنسے ہوئے مسافر کی مدد کے لیے نکلنا چاہا، لیکن اس کی داہنی پنڈلی سے ران تک درد کی ایک ناقابل بیان ٹیس دوڑ گئی اور پھر وہ درد اور اذیت میں ڈوبی ہوئی نگاہوں سے اپنی خون میں لتڑی ہوئی شلوار کو دیکھنے لگا۔ دھماکہ بہت زوردار تھا، اس لیے پولیس چوکی پر مامور عملہ فوراً جائے حادثہ پر آن پہنچا۔ بے ہوش مسافر کو شکستہ ڈھانچے سے نکالا گیا تو اس کا سر اور چہرہ لہو کی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا، اور یوں وہ دونوں جناح ہسپتال کی بجائے سول ہسپتال کے شعبہ حادثات میں پہنچا دیے گئے۔ دوست محمد کو شدید چوٹیں آئی تھیں، مگر وہ ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہا تھا، لہٰذا ضابطے کی کارروائی اور مرہم پٹی کے بعد اسے جنرل وارڈ کے ایک بستر پر ڈال دیا گیا، جہاں اس کے سر پر ایک سپاہی مسلط تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ زیر حراست مریض کے طور پر اس بستر پر پڑا ہوا تھا۔ 1 بجے تک وہ اپنا بیان وغیرہ قلم بند کرا کے فارغ ہو چکا تھا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا اور وہ بستر پر پڑا پہلو بدلتا رہا۔ پھر اسے اپنا حلق سوکھتا محسوس ہونے لگا۔ اس وقت تک شاید گھر والوں کو خبر نہیں ملی تھی، اس لیے نرم دل سپاہی توجہ سے اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ دوست محمد نے ایک ہی سانس میں اس کا لایا ہوا گلاس خالی کر دیا، مگر حلق بدستور سوکھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب حلق میں کانٹے پڑنے لگے تو وہ پھر پانی کے لیے کراہا، مگر پانی اس کی پیاس کا درمان نہ بن سکا۔ حلق سوکھا جا رہا تھا، زبان اینٹھن بنی جا رہی تھی، جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بدن کے مساموں سے پسینہ پھوٹنے لگا، دل بیٹھتا ہوا محسوس ہونے لگا، کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی، جیسے تیز ہوائیں کسی آسیب زدہ حویلی کے بوسیدہ در و دیوار کے روزنوں سے زور کرتے گزر رہی ہوں۔ وہ گھبرا گیا، اسے یاد آیا کہ اس کا ہیروئن لینے کا وقت گزر چلا ہے، لیکن اس کا ذہن کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ نہ جانے وہ خون بہہ جانے کے بعد دی جانے والی دوائیوں کے اثرات تھے یا ہیروئن کی طلب۔ اس نے کربناک انداز میں اپنا سر جھٹکنا شروع کر دیا۔ اسے سانس رک رک کر آ رہے تھے، جیسے سینہ یک بیک تنگ ہو گیا ہو، اعصاب پر ہلکا سا تشنج طاری ہو چلا، آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ کبھی اسے یوں نظر آتا جیسے چھت سے جھولتا ہوا پنکھا سینکڑوں فٹ کی بلندی پر ہلا میں معلق ہو، پھر اچانک ہی وہ پنکھا اپنی چھاتی سے چند انچ اوپر رکا ہوا نظر آتا۔ نگاہوں کے اس فریب سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے اپنا سر ایک پہلو کی طرف گھما لیا اور برابر میں بچھا ہوا دوسرے مریض کا پلنگ اور قریبی بینچ پر بیٹھی ہوئی سوگوار سی عورت نظر آنے لگی، جس کی پشت دوست محمد کی جانب تھی۔ چھوٹے چھوٹے سانسوں کی وجہ سے اس کی پھیپھڑوں کو تازہ ہوا مناسب مقدار میں نہیں مل رہی تھی، لہٰذا اس کے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی، حلق بالکل سوکھ گیا۔ اینٹھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیری تو ڈر گیا، ایسا معلوم ہوا جیسے کسی کھردری دیوار کو چاٹ لیا ہو۔ اسی لمحے بینچ پر بیٹھی ہوئی چالاک عورت اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر اچانک اپنی بینچ مریض کے بستر سمیت اتنی دور دھکیل لے گئی کہ اس کا وجود دوست محمد کو ایک موہوم سے ہیولے کی طرح نظر آنے لگا۔ پھر وہ مسیری پہلے سے بھی زیادہ قریب گھسیٹ لائی۔ سیٹیوں کے شور میں دوست محمد کے کانوں میں عجیب عجیب آوازیں گونجنے لگی، دماغ میں پتلے پتلے بانسوں جیسے جسموں والے کریہا صورت سائے ناچنے لگے جو اس کا مضحکہ اڑا رہے ہوں۔ وہ بے حس و حرکت بستر پر پڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بینچ والی عورت کو دیکھتا رہا۔ وہ عورت شاید اپنی پشت پر بھی دیکھ سکتی تھی، کیونکہ وہ اسے ستانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے بستر کو بہت دور دھکیل لے گئی اور اگلے ہی لمحے سے گھسیٹ کر دوست محمد کی آنکھوں سے آ لگی۔ جب بار بار یہی ہونے لگا تو وہ دونوں مٹھیاں بیچ کر کربناک آواز میں پوری قوت سے چیخ پڑا، بند کرو یہ حرکتیں۔ چیختے ہوئے اس نے بستر سے اٹھنے کی کوشش بھی کی، مگر اسے ہر طرف دھندلاہٹ ہی دھندلاہٹ دکھائی دے رہی تھی، جس میں بانسوں جیسے جسموں پر تربوز نما چہرے مضحکانہ انداز میں مسلسل مسکرائے جا رہے ہوں۔ دوست محمد نے ہذیانی انداز میں بے مقصد آوازیں نکالتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے اور سر مسیری کے آہنی پائپ پر دے مارا۔ اس کی نگرانی پر مامور سپاہی نے اگر اسے فوراً ہی نہ دپوش لیا ہوتا تو وہ مسیری سے نیچے گر گیا ہوتا۔ اس ہذیانی چیخو پکار میں کراہتے ہوئے مریض اپنا دکھ بھول گئے۔ دوست محمد کے بستر کے گرد تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑ لگنے لگی۔
ہر شخص اسے عبرت ناک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی حالت کے بارے میں سرگوشیوں میں اظہار خیال کر رہا تھا۔ دماغ میں بخار چڑھ گیا ہے، ایک عمر رسیدہ سہمی ہوئی آواز میں ایک عورت نے اس کے قریب آ کر کہا۔ او میرے مولا، ایک ادھیڑ عمر مریض دونوں ہاتھ ملتے ہوئے اس کراہ دینے والی آواز میں بولا، ذرا آنکھیں تو دیکھو بیچارے کی، کیسا چپ رہا ہے بے بس، ابھی یہ زندہ نہیں بچے گا۔ میرے مولا، ہم سب ادھر سے زندہ نکال دے۔ اس کی دہشت بالکل بجا تھی، کیونکہ دوست محمد کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ گئی تھی اور کھلے ہوئے ہونٹوں میں چمکتی ہوئی سفیدی بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے بدن پر شدید کپکپاہٹ طاری تھی اور سپاہی کے علاوہ کوئی اس کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ ہنگامہ معمولی نہیں تھا۔ 2 میل نرسوں کے ساتھ RMO ہی پہنچا۔ دوست محمد کی حالت دیکھ کر کالج سے تازہ نکلے ہوئے گٹر کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ بادی نظر وہ سمجھا تھا کہ مریض شاید موذی نشے کا عادی ہوگا، مگر دوست محمد کی تو حالت ہی عجیب تھی۔ وہ مینڈرکس، راکٹ، پیتھیڈین اور مارفیا کے عادی مریضوں کا نشہ ٹوٹنے کی حالت بار بار دیکھ چکا تھا، مگر اس قسم کا کیس وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ فوری طور پر ایک سینئر ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ اس نے آتے ہی بستر کے گرد لگی ہوئی بھیڑ کو متنشر کیا اور دونوں میل نرسوں سے مخاطب ہوا۔ دوست محمد کے کانپتے ہوئے جسم کو قابو میں کر لیا۔ ڈاکٹر نے دوست محمد کی حرکت قلب دیکھی، خون کا دباؤ چیک کیا، پپوٹے سرکا کر پتلیاں دیکھنے کی کوشش کی اور پھر بڑبڑاتے ہوئے مریض کی یہ بستہ پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ مریض کسی خطرناک نشے کا عادی ہے، اس نے نوجوان ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بڑی عجیب علامات ہیں سر، نوجوان ڈاکٹر نے انگریزی میں کہا۔ یہاں مارفین سب سے موذی نشہ ہے، مگر یہ علامات اس کی بھی نظر نہیں آتی، اسی وجہ سے میں الجھ گیا تھا۔ کوئی بھی نشہ ہر مریض پر یکساں اثر نہیں کرتا۔ سینئر ڈاکٹر نے بھی اس بار انگریزی کا سہارا لیا تھا۔ کمزور اعصاب کے لوگ نشہ نہ ملنے پر بدترین رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اسی قسم کا کیس ہو، یا پھر جہاں ہیروئن بھی بازار میں آ گئی ہے۔ آخری فقرہ اس نے پرخیال اور تشویشناک لہجے میں ادا کیا۔ فی الحال اسے مارفین دے دو، ہوش میں آنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اس دوران خون ٹیسٹ کرا لو اس کا۔ اپنی زولا اینی زولا، گلشن اقبال کی طرف جاتے ہوئے ڈینی کا ذہن مسلسل اسی لفظ کی تکرار کیے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا تعلق کس زبان سے تھا۔ بہت سے گفتگو ختم ہونے کے بعد یہ نام اس کے ذہن پر ٹھوکریں لگاتا رہا اور سونے سے قبل وہ کافی دیر تک ڈکشنری کھولے اس میں ممکنہ حروف تہجی کے تحت صفات کھنگالتا رہا، لیکن یہ لفظ کہیں نظر نہ آیا۔ اس سے پہلے بارہا وہ کوڈور ڈوز سے دوچار ہو چکا تھا، لیکن ہمیشہ اردو یا انگریزی کے جانے بوجھے نام یا الفاظ ہی باہمی شناخت کا ذریعہ مقرر کیے گئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اسے اینی زولا جیسا بیہودہ لفظ استعمال کرنا تھا، جو اپنی اجنبیت اور غیر معمولی صوتی آہنگ کے باعث اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ پچھلی بار وہ سرخ کرولا والے کے ساتھ گلشن اقبال کے اس مکان پر گیا تھا تو وہاں رہنے والی عورت سے بھی اس کا سامنا ہوا تھا۔ نہ صرف سامنا ہی ہوا تھا بلکہ کرولا والے کی فرمائش پر اس نے چائے بھی پلائی تھی۔ اپنی وضاحت اور بول چال کے اعتبار سے وہ عورت 100% مقامی نظر آتی تھی۔ اس وقت ڈینی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مشرقی عورت براہ راست اس کے باس کی اعلی کار ہوگی۔ اس نے یہ رائے قائم کر لی کہ شاید خطرناک صورت والے کی صورت سے گہری آشنائی تھی اور وہ اسے بتائے بغیر اس کا مکان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا رہتا ہوگا۔ اسے ایک مرتبہ پھر بلا وجہ غصہ آنے لگا۔ ایک مقامی عورت کے لیے اینی زولا جیسا نامانوس کوڈ مقرر کرنا اس کے نزدیک حماقت تھی، لیکن وہ مجبور اور محکوم ماتحت تھا۔ اپنے باس کی ہر عقل مندی اور حماقت کو ہنستے کھیلتے برداشت کرنا اس کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ اپنی شدید ترین خواہش کے باوجود بھی اس کوڈ ورڈ میں تبدیل کرنے پر قادر نہیں تھا۔ مکان کے پھاٹک کے عین سامنے اس نے دانستہ انجن کو ہاتھی ریس دے کر اگنیشن آف کیا، لیکن مکینوں کو کسی کی آمد سے باخبر کرنے کی یہ ترکیب بار آور ثابت نہ ہو سکی اور نیچے اتر کر اسے پختہ سٹون میں لگے ہوئے اطلاعی گھنٹی کے پشت بٹن کو دبانا پڑا۔ اسے توقع تھی کہ حسب سابق اس بار بھی ملازم فوراً ہی ذیلی دروازے سے طلوع ہو کر اس کی آمد کا مدعا دریافت کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ چند سیکنڈ کے سکوت کے بعد پختہ فرش پر کسی زنانہ سینڈل کی ایڑیوں کی کھٹ کھٹ سنائی دی اور پھر ذیلی دروازہ کھول دیا گیا۔ ہاتھوں نے جو ہی جائزہ لینے کے لیے ذیلی دروازے سے سر باہر نکالا، ڈینی نے اپنے ذہن میں کلبلاتا ہوا وہ بیہودہ کوڈ ورڈ سنا ڈالا، آؤ اندر چلے آؤ۔ عورت نے اپنا سر واپس اندر کرتے ہوئے کہا اور ڈینی ذیلی دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اسے حیرت تھی کہ پہلی بار سادہ اور گھریلو نظر آنے والی وہ عورت اس وقت سر سے پیر تک فیشن میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے بغیر آستینوں والی کاٹی شرٹ نما بلاؤز اور جینز پہنی ہوئی تھی۔ چہرہ غازہ کی تہ میں گلنار ہو رہا تھا اور لبوں پر گلابی رنگ جمع ہوا تھا۔ وہ اس کی مستانہ چال کے بارے میں کوئی نادر سی تشبیہ سوچتے ہوئے اس کی تقلید میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا،
جہاں وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑ گئی۔ 2 منٹ بیٹھو، میں ابھی آئی۔ وہ اندرونی دروازے سے گزر کر غائب ہو گئی۔ اس کے سینڈل کی کھٹ کھٹ چند ثانیوں تک گونجنے کے بعد معدوم ہو گئی، اور ڈینی یہی سوچتا رہا کہ پہلے تاثر کے بارے میں انگریزی کہاوت کس قدر گمراہ کن ہے۔ پہلی ملاقات میں ان دونوں کا سامنا ضرور ہوا تھا، لیکن براہ راست گفتگو کی نوبت نہ ہوئی۔ لیکن اس وقت وہ ڈینی سے اس قدر اعتماد سے بے تکلفانہ مخاطب ہوئی جیسے ان میں پرانی شناسائی ہو۔ واپسی میں اس کے داہنے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک بریف کیس جھول رہا تھا، جو باطن نظر میں عام ساخت کا نظر آ رہا تھا۔ وہ سیدھی اسی ڈبل صوفے پر آ بیٹھی جس پر ڈینی بیٹھا ہوا تھا، اور بریف کیس اس نے اپنی ٹانگوں پر رکھ لیا۔ پھر مسکراتے ہوئے دلاویز نگاہوں سے ڈینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، نام کیا ہے تمہارا؟ اینی زولا، ڈینی نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اور میرا؟ اس نے شوخ لہجے میں سوال کیا۔ نہیں بتاؤ گی تو تمہیں بھی اینی زولا ہی سمجھتا رہوں گا۔ ڈینی نے اپنی سنجیدگی میں فرق نہ آنے دیا۔ اسے یاد تھا کہ باس نے اسے اس عورت سے غیر ضروری بے تکلف ہونے سے منع کیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلی ملاقات میں ہلکا پھلکا تاثر چھوڑنے والی وہ عورت خاصی خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، جو ڈینی کا جواب سن کر فراخ دلی سے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں کا بیک وقت اینی زولا ہو؟ انگریزی قاعدے سے قطعی ہو سکتا ہے، بلکہ انگریزی میں تو یہی ہوتا ہے۔ ڈینی بدستور سنجیدہ رہا۔ وہ کیسے؟ عورت بیگ پر ہاتھ رکھے مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ مسٹر اور مسز کے ساتھ؟ بلکہ کوئی لڑکی ہو تو وہ مس اینی زولا ہو سکتی ہے۔ تو میں تمہیں لڑکی نظر آتی ہوں؟ اس نے قدرے بگڑ کر سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں عجلت میں ہوں، ورنہ، ڈینی نے بلا وجہ رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ عورت خاصی شوخ تھی اور وہ بھی اس سے الجھنے میں دلچسپی رکھتا تھا، لیکن بوس کی خصوصی ہدایت نے اسے سرد مہری پر مجبور کر دیا تھا۔ عجلت؟ اس نے طنزیہ لہجے میں سوال کرتے ہوئے براہ راست ڈینی کی طرف بڑھا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں سے ڈرتے ہو۔ ڈینی اس توہین آمیز دماغ پر بس اسے گھور کر پھر کچھ کہے بغیر اٹھا اور بریف کیس سمیت باہر نکلا چلا گیا۔ کار میں آن بیٹھا۔ اس عورت نے بغیر باہر جھانکے یا کوئی الوداعی الفاظ کہے بغیر ذیلی کھڑکی بند کر دی۔ گھر لوٹتے ہوئے ذہنی مسلسل اسی عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ نہ جانے وہ کون تھی اور ان لوگوں کے درمیان کیا حیثیت تھی۔ خطرناک صورت والے شخص کے بعد وہ ایسی شخصیت تھی جس سے ڈینی اپنے باس کے ذریعے متعارف ہو رہا تھا، ورنہ مدت سے وہ یہی سوچتا رہا تھا کہ شہر میں بوس کے براہ راست میں صرف وہی تھا یا پھر اس کے ذریعے جہانگیر، نادر اور طارق تھے۔ مگر نئے تجربات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ باس کے ایسے کام کرنے والوں کی تعداد اتنی محدود نہیں تھی۔ اس عورت اور اس خطرناک شخص والے کے علاوہ نہ جانے کتنے لوگ اس نادیدہ شخصیت کے زیر اثر تھے۔ پھر قابل غور بات یہ تھی کہ باس نے دو ٹوک ہدایت کے لگے بندے معمول سے ہٹ کر ڈینی کو اس عورت سے غیر ضروری بات کرنے سے منع کیا تھا، جبکہ ڈینی اس عورت کے قریب ہونے اور فریب حسن میں مبتلا کرنے پر تلی ہوئی تھی، جس کا ایک واضح اثر یہ تھا کہ باس اس عورت کی فطرت سے بخوبی واقف تھا اور اپنی دانش میں ایسی واقفیت براہ راست اور بے تکلف رسم بغیر ملے ممکن نہیں تھی۔ یعنی باس اس عورت کی اور وہ باس کی شخصیت سے بخوبی واقف تھا۔ یہ خیال آتے ہی ڈینی نے سوچا کہ بحیثیت عورت وہ بری نہیں تھی، خوش مزاج اور خوش گفتار تھی۔ اگر وہ اس کی لا علمی میں اس سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو ذرا رسائی آسان ثابت ہو سکتی تھی۔ اس عورت کو اعتماد میں لے کر تصدیق بھی کی جا سکتی تھی کہ بظاہر مہیر، نرم دل، ہمدرد اور دوست نظر آنے والا سکندر علی ہی ان کا سرگنا تھا۔ گھر پہنچ کر کار سے اترتے ہوئے وہ باس اور گلشن اقبال والی مست حرام دلربا کو بھول کر بریف کیس میں الجھ گیا اور سیدھا اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ جوتے اتار کر وہ چند ثانیوں اس سیاہ بریف کیس اور اس کے دستے کے دونوں خوبصورتی سے نصب سلیٹ نما مستطیلوں کو دیکھتا رہا۔ پھر بریف کیس مسہری پر بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے اپنا داہنا انگوٹھا داہنی طرف کے مستطیل پر رکھا، پھر چند ثانیوں بعد یہی عمل بائیں طرف والے مستطیل پر آزمایا، لیکن بریف کیس جوں کا تو رہا۔ ڈیڈی نے ڈھکن پکڑ کر قدرے اوپر اٹھانا چاہا، لیکن بدستور مقفل تھا، جس کا مطلب تھا کہ باس نے اسے کھولنے کے لیے جو ترتیب بتائی تھی اس میں تبدیلی کر کے بریف کیس کو باحفاظت کھولنا ناممکن تھا۔ دوسری بار ڈینی نے بائیں مستطیل سے ابتدا کی اور پھر داہنے مستطیل پر انگوٹھا رکھتے ہی کلک کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور بریف کیس کھل گیا۔ ڈینی نے جھری کے قریب سے ڈھکن اٹھایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ بریف کیس میں کچھ کاغذات کے اوپر ہی پولی تھین کی دو شفاف تھیلیوں کے بھورے رنگ کا نہایت باریک صفوف نظر آ رہا تھا۔ ڈھکن کی بیرونی سطح پر کلپ کے ذریعے اشاریہ 3-2 کا خودکار اسمتھ اینڈ کاؤنی پسٹول لگا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ جلد کی رنگت کے باریک دستانوں کی کئی جوڑیاں موجود تھیں۔ اس نے کسی چیز کو چھوئے بغیر بریف کیس کی ساخت کا جائزہ لینا شروع کر دیا تو اسے بنانے والے کی ہنر مندی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ بریف کیس کی تہ معمول کے مطابق تھی، البتہ اس کی دیواریں غیر معمولی طور پر موٹی تھیں۔
غالباً نشانات انگشت کی شناخت کرنے کے بعد کمپیوٹر اور کمپیوٹرائز تالا اگلی دیوار کی موٹائی میں پوشیدہ تھا، جبکہ وہ ذیلی مادہ اور اس میں دھماکہ پیدا کرنے والی بیڑیاں بغلی دیواروں میں اس طرح ضم تھیں کہ استر اور شاید اس کے بعد وقفی ادھیڑے پر بھی انہیں دیکھنا ناممکن تھا۔ ڈینی کو یقین تھا کہ اس حفاظتی غلاف میں بھی کہیں نہ کہیں ایسے مہلک تار پوشیدہ ہوں گے جو اندرونی ساحت میں خلل کے باعث آپس میں شارٹ ہو کر طاقتور بارودی مادے میں موثر بنا دیں۔ لہٰذا اس نے اس بریف کیس کے بارے میں اپنے ذہن میں ابھرنے والے سارے تجسس کو وہیں دفن کر دیا اور ہیروئن کی تھیلیوں کے نیچے دبے ہوئے کاغذات نکال لیے۔ اوپر کی سادہ حفاظتی کاغذ کے نیچے ابری ہوئی گول مہر میں ایک چھپا ہوا سرٹیفکیٹ تھا جس پر ڈینی کی تصویر چپساں تھی۔ سرٹیفکیٹ کسی ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کا تھا جس کے مندرجات کے مطابق ڈینی اس فرم کا اسسٹنٹ سیلز مینیجر تھا۔ سرٹیفکیٹ کے اختتام پر اس کے چیئرمین کے قلمی دستخط سے جن سے نام پڑھنے میں نہیں آتا تھا۔ اس بھری ہوئی بے رنگ مہر اس طرح لگائی گئی تھی کہ ڈینی کی تصویر کا ایک حصہ بھی اس کی زد میں آ گیا تھا اور یوں تصویر بدلنا تقریباً ممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ فرم کے نام کے ساتھ اوپری گوشوں میں 3 ٹیلی فون نمبر، تار کا پتہ اور ٹیکس نمبر درج تھے۔ نام کے نیچے لاہور کے مال روڈ کا ایک پتہ درج تھا۔ ڈینی اس تصدیق نامے کو دیکھ کر چکرا کر رہ گیا۔ ایک طرف تو باس اتنی رازداری برت رہا تھا کہ برسوں سے سامنے آئے بغیر محض آواز سے سارا کام چلا رہا تھا۔ محض اپنی آواز کی غیر ضروری تشہیر سے بچنے کے لیے اس نے جہانگیر سے براہ راست بات نہیں کی تھی بلکہ ڈینی کے ذریعے سارے احکام دیتا رہا تھا، یا اب اس نے ایک ایسا تصدیق نامہ اس کے حوالے کر دیا جس پر اس کے ایک ادارے کا نام، پتہ، فون نمبر، تار کا پتہ، ٹیکس نمبر تک درج تھا، جس کے سہارے اس کی ذات کا سراغ لگا لینا نہایت آسان ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے نیچے 4 ٹیلیکس تھے جن میں سے 2 ایمٹرڈم کی کسی فرم کی جانب سے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کو بھیجے گئے تھے اور بقیہ 2 ایشین سنڈیکیٹ کے اجرابات کی نقول تھیں۔ ان چاروں میں گرے کلاس کی خرید اور داموں کے بارے میں تذکرہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایمسٹرڈم کی فرم ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ سے گرے کلاس کی ایک بڑی مقدار مستطیل بنیادوں پر درآمد کرنا چاہتی تھی، مگر نمونے کی منظوری اور داموں کی وجہ سے معاملہ التوا میں پڑا ہوا تھا۔ دیگر کاغذات ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے لیٹر فارم میں ٹائپ کیے ہوئے تھے اور ان کا تعلق BC سودے سے معلوم ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بکرے کی شکل کا ایک نقرائی ٹائچن بھی موجود تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔